الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انسان کی تخلیق کا مقصد: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت کس انداز میں کرنی ہے، کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس بات کو بتانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتے چلتے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا. تو انبیاء اس دنیا کے اندر آتے رہے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو کس طرح پورا کرنا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک پیش آنے والے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں سے ایک عہد لیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس سوال کے جواب میں سب نے اقرار کیا تھا، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے ایک عہد کیا تھا اور وہ عہد سارے لوگوں نے کیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد انسان بھول گیا. اس عہد کو یاد دلانے کے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتا رہا. بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان 25 کے علاوہ 3 اور انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے. یعنی مشکل سے 28 انبیاء کرام علیہم السلام کا نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا. لیکن اصل تعداد انبیاء کرام کی کتنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے. تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. بہت سے انبیاء کرام آئے اور بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء کرام آئے، ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام آئے. ان انبیاء میں ایک نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. ہم اور آپ بار بار بنی اسرائیل سنتے ہیں، بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے وہ کیا، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کا قتل کیا، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، بارہا سنتے ہیں. لیکن اصل میں بنی اسرائیل ہے کون، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے اولاد. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو ان کی جو بھی اولاد ہوئی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں،
تو اس اعتبار سے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی صرف اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کے نام سے پوری ایک سورت کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اسی طرح صرف حضرت مریم کا ہی تذکرہ نہیں، بلکہ حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جن کا نام روایتوں کے اندر حضرت حنہ آیا ہے۔ اور ابھی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آگے 4-5 دنوں کے بعد ایک تاریخ ہے جو 25 دسمبر کہلاتی ہے، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے یہ دن منایا جاتا ہے، یہ کرسمس منایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سیرت ہمارے سامنے آئے، حضرت مریم کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو جائے، اور کرسمس کی کیا حقیقت ہے، اور جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس میں شامل ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، جس سورت کا نام ہے آل عمران۔ اس سورت کے اندر چونکہ حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا گیا۔ اور حضرت عمران کون ہیں؟ حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ بہت دنوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت عمران کے یہاں، حضرت حنہ کو، تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، مجھے اولاد کی دولت سے سرفراز کیا، تو اس بیٹے کو میں مسجد اقصی، جو اس وقت ہیکل کہلاتا تھا، ہیکل سلیمانی، اور مسجد اقصی یہ تاریخی مسجدوں میں سے ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اس کی خدمت کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ یہ محرر، یہ میرے پاس نہیں رہے گا، یہ آزاد ہوگا اللہ کے نام پر، لہذا میری جانب سے اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بار بار دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا انہیں عطا فرمایا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہیں پتہ چلا، بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے، اور حاملہ ہونے کے وقت ہی انہوں نے یہ نظر بھی مان لی تھی۔ لیکن جب ولادت ہوئی اور بیٹے کی خواہش تھی، کیونکہ ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ مسجد اقصی کی بیت المقدس کی خدمت کرے، لیکن جب بتایا گیا کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ مایوس ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اس انداز میں کہا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو زیادہ معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی مایوسی کو دیکھا تو کہا کہ اگرچہ یہ بیٹی ہے لیکن اسے بھی ہم قبول کریں گے۔ حالانکہ یہ قاعدہ، یہ اصول چلا رہا تھا کہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے لڑکے ہی جاتے تھے، لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر حضرت مریم کو قبول کیا گیا بیت المقدس کی خدمت کے واسطے، مسجد اقصی کی خدمت کے واسطے۔ اور جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی حضرت حنہ کے گھر میں، حضرت عمران کی بیوی کے بطن سے حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو وہ مسجد اقصی لے کر گئی اس بچی کو، اور وہاں جو خادمین تھے بہت سارے رہتے تھے مسجد اقصی کی خدمت کرنے والے، کوئی امام ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس بچی کی کفالت میں کروں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ بھی مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں، اور ان کا ایک قریبی رشتہ بھی ہے حضرت مریم سے، وہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں۔
تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میرا زیادہ حق ہے کہ میں ان کی کفالت کروں، لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے برابر ہیں، ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، نام نکالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کا ایک نیا طریقہ تھا کہ پانی کے اندر انہوں نے اپنے قلم ڈالے کہ جس کا قلم پانی میں اوپر تیرتا رہے گا اسے حضرت مریم کی کفالت ملے گی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت کے واسطے حضرت زکریا کو منتخب فرمایا، اور ان کا نام قرآن اندازی میں نکلا، اور حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم آ گئی، اور وہیں پر وہ بڑی ہوئی۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کے لیے حضرت زکریا نے ایک محراب کو خالی کرایا، جو چھوٹے چھوٹے حجرے کمرے ہوتے تھے، اس کے اندر حضرت مریم رہتی تھی، اور وہیں پر وہ بڑی ہو رہی ہیں۔ حضرت مریم کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا بھی تذکرہ لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے کہ وہ عبادت میں لگی رہتی ہیں، وہ تسبیح میں، ذکر و اذکار میں لگی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے کرامات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت زکریا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں گرمی کے زمانے کے پھل ہیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے زمانے کے پھل ہیں، اور دوسری عجیب و غریب کھانے کی چیزیں، نعمتیں جو عام طور پر بازاروں میں نہیں ملتی، دکانوں پر نہیں ملتی، وہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ جواب دیتی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا کی بھی اس وقت تک اولاد نہیں تھی اور کافی عمر ہو چکی تھی۔ اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ میرے پروردگار، کہ جس طرح تو قادر ہے کہ حضرت مریم کو تو بغیر موسم کے پھل کھلاتا ہے، تو انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ اگرچہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو آگے چل کر پیغمبر بنا، نبی بنا۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ اب حضرت مریم کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا یہاں پر چرچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قرآن مجید کو پڑھیے۔ آج مسلمانوں کے بہت سے جان پہچان والے کرسچن بھی ہوں گے، عیسائی حضرات بھی ہوں گے، تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے حضرت مریم، جن کو وہ معبود کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے کامیابی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھنا وہ شرک کہلاتا ہے، لیکن حضرت مریم کا قرآن نے کس خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا اور ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بڑھایا۔ ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، ساری دنیا کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ اس زمانے میں جس وقت حضرت مریم موجود تھی، دنیا میں جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت مریم کا تھا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی عظمت اور فضیلت دیگر خواتین کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اور ایسی 5 خواتین ہیں۔ 2 پہلی امتوں کی ہیں، ایک حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور دوسری خاتون جو ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور 3 وہ خواتین ہیں جو اس امت کی ہیں، ایک حضرت عائشہ، اور ایک حضرت فاطمہ، اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان 5 خواتین کی فضیلت دنیا کی دیگر ساری خواتین سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو تذکرہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا۔ حالانکہ حضرت مریم بہت باپردہ ہیں، کسی کے سامنے نکلتی نہیں ہیں، تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں جب ان کے سامنے آ گیا تو یہ بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ تم کیوں اس طرح میرے سامنے آ گئے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور ایک انسان اور ایک آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو۔ حضرت مریم نے کہا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں زناکار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں، کیونکہ کسی بچے کی ولادت کے لیے ایک مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے،
اور اس کے دو طریقے، ایک جائز طریقہ کہ نکاح ہو جائے میرا نکاح نہیں ہوا، اور ایک ہے ناجائز طریقہ کہ زنا ہو جائے لیکن میں اس کے کبھی قریب نہیں گئی، پھر میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، اور یہ تمہارے رب کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اور پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں یعنی آستین کے پاس سے ایک پھونک ماری، فحملتہ، وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ پریشانی کا دور شروع ہوا۔ ایک دل کے اندر سوچ ہے، فکر ہے کہ قوم کے سامنے میں کیا جواب دوں گی، قوم کے لوگ کیا کہیں گے۔ اس وقت حضرت مریم ایک الگ جگہ کے اوپر چلی گئی، اور قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، موت کی تمنا کرنے لگی۔ حالانکہ موت کی تمنا کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن وہ موت کی تمنا اس وجہ سے تھی کہ آخر میں جواب کیا دوں گی قوم کو۔ اس وقت فرشتہ آیا اور اس نے حضرت مریم کو تسلی دی اور کہا کہ جس جگہ پر آپ یہاں موجود ہیں یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے واسطے ایک نہر آپ کے واسطے جاری کر دیا ہے، اور یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو یہاں سے پکے کھجور گریں گے، اس کو کھاؤ، اس سے آپ کو قوت اور طاقت ملے گی۔ تو بہرحال حضرت مریم نے وہ سارے کام کیے، اور پھر اس بچے کی ولادت ہوئی۔ اب بچے کی جب ولادت ہو گئی، وہ بچہ جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب حضرت مریم کو سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے قوم میں جاؤ، اور قوم کے لوگ اگر کچھ بھی پوچھے تو کہہ دینا، اشارے سے بتا دینا میرا روزہ ہے۔ آج مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولے تو مسلمان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کے اندر خرابی آ جاتی ہے، لیکن فرض پورا ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کا حال کیا تھا کہ روزے میں سچ بھی نہیں بول سکتے تھے، روزہ جو ہوتا تھا تو اس میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، یعنی جیسے کھانا پینا منع ہے بولنا بھی منع ہے۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی، دیکھیے اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس امت کو۔ تو اس بچے کو لے کر حضرت مریم جب قوم کے سامنے گئی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بچہ ہے، تو لوگوں کی زبان سے الگ الگ الفاظ نکلنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے والد تو بہت اچھے آدمی تھے، برے نہیں تھے، اور تمہاری ماں بھی جو ہے بدکار خاتون نہیں تھی، بہت اچھی تھی، پھر تم نے یہ غلط کام کیسے کر لیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، صرف اشارے سے، یہ بات بھی انہوں نے زبان سے نہیں کی کہ بچے سے ہی پوچھ لو۔ اب ان کا غصہ اور زیادہ سر پر چڑھ گیا کہ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، دودھ پینے کی عمر کا ہے، گود میں ہے، یہ کیا بات کرے گا اور ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تم اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو چھپانے کے واسطے ایک بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ لیکن اس بچے نے بات کی، ماں کے گود میں گہوارے کے اندر بات کی، اور کیا بات کی؟ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں بابرکت رہوں گا۔ اور پھر اپنی خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ بچے ہیں اور بات کر رہے، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی بہت سے بچے ہیں جنہوں نے بات کی ایسی عمر کے اندر جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا تذکرہ آیا تو وہاں پر ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اسی طرح جریج راہب کو بدکاری کے اندر پھنسا دیا گیا تھا، ایک بچے نے وہاں پر گواہی دی تھی۔ اور بھی اس طرح کے واقعات، تقریباً 7 واقعات اس طرح پیش آئے ہیں جس کو احادیث میں بیان کیا گیا کہ جہاں پر بچوں نے بات کی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب کیا اور جو بات کہی، بڑے بڑے خطیبوں، بڑے بڑے مقرروں کی خطابت اور تقریر کو اس کے سامنے قربان کیا جا سکتا ہے، ایسے زبردست انداز میں حضرت عیسیٰ نے بات کی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا، اور جو ان کے ماننے والے تھے، خاص لوگ تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں انہیں حواری کہا گیا ہے، خاص لوگ، ساتھی۔ تو ان کے اوپر جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ غلط راستوں کے اوپر چل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا کہ اللہ رب العزت، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی خدا ہے۔ حضرت مریم کو خدا کا درجہ دے دیا اور خدا کو بھی خدا مانتے ہیں، یعنی گویا کہ انہوں نے 3 معبود بنا لیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافروں نے یہ کہا کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، یعنی اللہ الگ سے کوئی نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، وہی خدا ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خود یہ بات کہی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو مجھے چھوڑ کر معبود بنا لو؟ اللہ رب العزت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ تو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا جائے، لیکن بہرحال یہ تثلیث کا عقیدہ یعنی تین معبود ماننے کا جو عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے عیسائیت کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی اور پھر وہ خرابیاں چلتی رہی اور آج تک وہ خرابیاں باقی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اس زمین سے آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ یسوع مسیح وہ سارے لوگوں کی گناہوں کا کفارہ انہوں نے خود لے لیا اور سولی کے اوپر چڑھ گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے چرچ وغیرہ کے اندر حضرت عیسیٰ کو سلیب کہا ہی جاتا ہے، سولی کے نشان کو، اس کے اوپر ان کا مجسمہ لٹکا ہوا رہتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی گناہ کرو، کچھ بھی کرو دنیا کے اندر، سب کے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح نے ادا کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت باطل عقیدہ ہے۔ اور جو مشنری اسکول ہیں، عیسائیوں کے اسکول ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بہت سے بچے، ایک بہت بڑا طبقہ ان اسکولوں کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ باطل عقیدہ تو نہیں بٹھا دیا گیا۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بچے جو شعور کی عمر کو پہنچ گئے، اچھی خاصی چیزیں جانتے ہیں دنیا کی، یا جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے اسی انداز میں تعلیم حاصل کی اور دیندار بھی ہیں، یعنی انہوں نے مکتب کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے انہوں نے دین کی بھی بنیادی تعلیمات حاصل کی ہے، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہی جانتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ خصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ پھر اس دنیا کے آخر میں جب دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب ہو جائے گا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے نزول عیسیٰ کا، کہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، حضرت مہدی تشریف لا چکے ہوں گے اور لوگ کسی کی تلاش کے اندر ہوں گے کہ جس کے پرچم کے سائے تلے اب جہاد کریں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے دائنی طرف ایک فرشتہ ہوگا، بائیں طرف ایک فرشتہ ہوگا، اس طرح آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی نہا کر اترے، بدن پر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور وہاں پر جماعت کے واسطے سب بھی بن چکی ہوگی۔ جب دیکھیں گے لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، حضرت مہدی بھی وہیں پر موجود ہوں گے، چونکہ وہ پہلے نبی تھے، ان سے کہا جائے گا آپ امامت کے واسطے آگے بڑھیے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے امامت کا حق تمہارا ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ، اور حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیچھے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو معلوم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ آپ انجیل جو موجودہ زمانے کے اندر جو بائبل موجود ہے، جس کے اندر ہزاروں تحریفات ہو چکی ہیں،
اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت مریم کا تذکرہ اس کے اندر پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان کی تعریف کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا، حضرت مریم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا، اتنے اچھے انداز میں آج اس میں تحریف کرنے کے باوجود بھی موجود نہیں ہے جس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت مریم کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور بتانا چاہیے ان لوگوں کو جن سے ہمارا تعلق ہے عیسائی بھائیوں سے کہ ایک مسلمان کا تو ایمان ہی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور حضرت مریم کی عزت نہ کرے، ان کا تقدس دلوں کے اندر نہ ہو، تب تک ایک مسلمان کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آخری جو بات ہے کرسمس ڈے کے تعلق سے کہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس تعلق سے خود عیسائی جو علماء ہیں جو گزرے ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آیا اور بائبل کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دونوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ تاریخ سراسر غلط ہے۔ کسی بھی انداز میں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بائبل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور مقام بیت اللحم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ رات ایسی روشن رات تھی، ایسی صاف شفاف رات تھی کہ ایک چرواہا اس رات میں اپنی بکریوں کو آسانی کے ساتھ چرا سکتا تھا۔ بیت اللحم ایسی جگہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، سخت ترین سردی ہوتی ہے اور برف باری بھی اکثر اس مہینے میں ہوتی ہے کہ ایک چرواہا آسانی کے ساتھ بکریاں چرائے، اس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اور قرآن نے جو بات بیان کی، قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب ولادت کا وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ درخت جس پر ٹیک لگا کر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے شاخ کو آپ ہلائیے، اس کے کھجور، پکے ہوئے کھجور آپ کے پاس گریں گے۔ اور ہر انسان جانتا ہے جو تھوڑی بھی معلومات رکھتا ہے چیزوں کے بارے میں اور زراعت کے بارے میں کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ وہ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، سردی میں کھجوریں نہیں پکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 25 دسمبر یہ تاریخ غلط انداز میں طے کی گئی ہے۔ بہرحال جس انداز میں بھی انہوں نے طے کی، ان کے درمیان بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ جب طے کی گئی تھی کئی سینکڑوں سو سال پہلے تو اس وقت ایک مذہبی بنیاد پر اس کو طے کیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر کتنی خرابیاں ہوئی کہ پہلے اس کے بعد اس کے اندر کرسمس ٹری آیا، پھر اس کے بعد ناچ گانا ہوا، شراب کباب ہوا، ساری وہ خرافات ایک نبی کے نام پر ہو رہی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صرف برطانیہ کے اندر گزشتہ سال کی یہ رپورٹ ہے کہ 7 ارب پاؤنڈ کی صرف شراب پی گئی صرف برطانیہ کے اندر، اور جو ہزاروں مقدمات چھیڑ خانی کے اور ریپ کے اس ایک رات کے اندر جو ہے پولیس اسٹیشنوں میں لکھے جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، اور ہزاروں اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اور پھر اور ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کرسمس کی مبارکباد دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے کو دے سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی رواداری ہونی چاہیے، مذہبی رواداری بہت اچھی بات ہے، ہر کوئی اس بات کا قائل ہے، لیکن مذہبی رواداری اس انداز میں نہیں ہوتی کہ اس پر اپنے عقیدہ توحید کے اوپر ضرب پڑ جائے۔ جو میری کرسمس کہا جاتا ہے یا ہیپی کرسمس کہا جاتا ہے تو اس کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم بھی خدا کے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، اس اعتبار سے وہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا پیدا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ عقیدہ ان کی اس بنیاد کے اندر شامل ہے تو اس کو سوچتے ہوئے مبارکباد دینا بھی صحیح نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عیسائی اگر کسی مسلمان کو ہیپی کرسمس کہے یا میری کرسمس کہے تو کیا مسلمان منہ پھلا کر خاموش ہو جائے؟ بدلے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہے، بلکہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، تھینک یو کہہ دے یا شکریہ کہہ دے جس انداز میں، تاکہ اس کا ایمان باقی رہے، وہ ان خرافات کے اندر نہ پڑے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کرسمس کی جتنی تقاریب ہوتی ہیں، ایک تو وہ تقاریب ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی نہیں ہے، اور پھر ساری خرافات اور پھر غیروں کا طریقہ اختیار کرنا، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، غیروں کے تہوار کے اندر شریک ہونا، ان سب چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بھی بیان کیا گیا تھا، جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، NRC اور CAB کا جو مسئلہ ہے، اور پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، ہر جگہ پر احتجاجات ہو رہے ہیں،
تو ایسے حالات میں جو اتحاد کی بات کی گئی تھی اس اتحاد کو اور مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں سے علماء یہ گزارش کر رہے ہیں اور ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہیں احتجاج میں شامل بھی ہو رہے ہیں تو خدا را اس احتجاج کو ہندو مسلمان کا مسئلہ نہ بنائیے، اور ان احتجاجات کو مشرف بہ اسلام یعنی ان کو مسلمان کرنے کی کوشش نہ کیجیے، یعنی مذہبی نعروں سے ان احتجاجات کے اندر بچنا چاہیے، کیونکہ آج پورا ہندوستان، پوری قوم ایک ساتھ ہے، ہندو ہو کہ مسلمان ہو۔ اگر ہم نے صرف ایک رخ دے دیا تو جو یہ لوگ چاہتے ہیں وہ رخ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کا ہم خاص طور پر احتیاط کریں، ہندو مسلم کا مسئلہ بالکل نہ بننے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔